فرعون اور فرعون، ذل اوتاد میخوں والا، زی ذو اور زا، یہ ایک ہی لفظ کی تین حالتیں، ذی ذو اور زا، حالت رفع نصب اور جر میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے الو، اور یہ عام طور پر مضاف ہی استعمال ہوتا ہے، بہت کم بغیر اضافت کے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے، عام عرب اس کا معنی کرتے ہیں، یعنی عام عربوں کے نزدیک یہ والا، والے کے معنی میں، صاحب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور بنو طے کے نزدیک یہ الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا، واو تا اور دال، وتد، کبھی تا کو دال کر کے، دال کا ادغام کر کے ود بھی صرف اس کو پڑھ دیتے ہیں، تو اوتاد اس کی جمع ہے، میخیں۔ فرعون کو میخوں والا کہا ہے، یا تو میخ جو ہے وہ مضبوطی کے لیے لگائی جاتی ہے، تو مضبوطی کا ایک نشان ہے، تو فرعون بھی، اس کی سلطنت بھی بڑی مضبوط تھی، مضبوط سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کی فوج بڑی طاقتور اور قوت والی تھی، بڑی تعداد میں تھی، اس کا لشکر بہت بڑا تھا۔ وہ عام طور پر جنگیں لڑتے ہی نہیں تھے، لیکن جب جنگ ہوتی تھی تو اپنے دشمن کو بالکل زیر کر لیتے، شکست دیتے۔ ایک فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب فوت ہوا تو دور دراز کے علاقوں میں کچھ لوگوں نے سرکشی شروع کر دی، بغاوت شروع کر دی۔ ابھی تک 30 دن نہیں گزرے تھے باپ کو فوت ہوئے، جس بیٹے نے تخت سنبھالا تھا اس نے حملہ کیا اپنے دشمنوں پر یا باغیوں پر، اور شکست دی، اور اس میں سے جو 6 بڑے لوگ تھے بغاوت کرنے والے، ان کو اپنے کشتیوں پر الٹا لٹکا کر لایا۔ تو اس طرح بہت ظلم کیے انہوں نے، اور بہت جبر کیے، اور اپنی سلطنت کو مضبوط بنایا۔ پھر کافی عرصہ تک ان کے مقابلے میں کسی نے سر نہیں اٹھایا۔ تو ایک تو یہ کہ مضبوط سلطنت کے مالک تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کے جو بنائے ہوئے احرام مصر ہیں وہ بھی بڑے مضبوط، وہ بھی ان کو بھی میخوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، احرام مصر مراد ہوں اوتاد سے۔ یا ایک ان کا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر اپنے کسی بندے کو دیکھتے کہ یہ اس نے نافرمانی کی ہے، اس کو سزا دینی ہے، تو اس کو سزا دینے کے لیے رسی سے باندھنے کے بجائے اس کو دیوار کے ساتھ یا ستون کے ساتھ کھڑا کر کے کیل لگا دیتے تھے۔ تو یہ اس لیے ذل اوتاد کا لفظ استعمال کیا۔ بعض حضرات نے لکھا کہ وتد، وہ جو خیمہ لگانے والی کیل ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی فوج بہت بڑی ہوتی تھی تو خیمے ساتھ جو لے کے چلتے تھے وہ بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ اس کی جو کیلیں ہوتی تھیں خیمے کی، وہ بھی اٹھانے کے لیے اچھے خاصے جانور اس کے لیے چاہیے ہوتے تھے، اس لیے ذل اوتاد فرمایا۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ جنہوں نے بغاوت کی شہروں میں، طغا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم ہی بادشاہ ہیں، اور ہم جو آسمان کے بادشاہ کے نائب ہیں، لوگوں کو یہ باور کراتے رہے کہ ہم اس کے نائب ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتے تو اس طرح کرتے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آتی کہ یہ حقیقی خدا، حقیقی بادشاہ اور حقیقی مالک کی معاذ اللہ اولادیں ہیں، اور جو یہ چاہیں گے وہی ہونا ہوتا ہے، ہم ان کے مقابلے میں اٹھ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں کا یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ ہم ہی ہیں جو سورج کو طلوع اور غروب کرتے ہیں۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، پس بہت کیا انہوں نے زمین میں فساد۔ اکثرو کثرت سے ہے، کسی چیز کی بہتات اور کسی چیز کی زیادتی، زیادہ ہونا، اور فساد کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی اصل حالت سے پیچھے ہٹ جانا، اصل حالت سے آگے بڑھ جانا، دونوں طرح فساد ہوتا ہے۔ کم ہو جانا اپنی اصل حالت سے تو بھی فساد ہو گیا،
اور زیادہ ہو جانا تو بھی فساد ہو گیا۔ کوئی بھی چیز جب اپنی مقدار سے کم ہوگی تو فساد ہو جائے گا، دوسری اس پر غالب آ جائے گی جو اس کے ساتھ کام کرنے والی چیز ہے، اور اگر وہ اپنی مقدار سے بڑھ گئی تو وہ اپنے ان چیزوں پر غالب آ جائے گی جو اس کے ساتھ کام کرنے والی ہیں۔ حالانکہ کام کرنے کے لیے، پورا فنکشن دکھانے کے لیے چیزوں کا خاص مقدار کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جب مقدار سے اوپر نیچے ہوتی ہیں تو فساد ہو جاتا ہے۔ فساد کا یہی معنی ہے۔ تو انسان کا جتنا اختیار ہے، جتنا اس کو اس دنیا میں کام کرنا ہے، جتنا اس کا دوسروں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق کو اگر کم کر دیا جائے یا بڑھا دیا جائے تو یہ فساد ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، پس پھینکا ان کے اوپر، ربک، آپ کے رب نے، صاد بابا صب یصب، اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، جیسے پانی پھینکنا، پانی می برسانا، بارش برسانا، اس کے لیے بھی صبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فصب علیہم ربک، پھینکا ان کے اوپر یا برسایا ان کے اوپر آپ کے رب نے، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ جب چمڑے کو کسی چیز بل دے کر، چمڑے کو بل دے کر اس کو اکٹھا کر دیا جائے، یعنی رسی کی طرح بنا دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں صوت۔ صوت یہ کوڑا ہوتا ہے جو سزا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سزا کو سخت کرنے کے لیے۔ اگر اکیلا کسی رسی کو مارا جائے، چمڑے کو مارا جائے تو اتنا سخت نہ لگے جتنا سخت اس کو بل دے کر رسی بنا کر مارا جائے تو سخت لگے۔ تو اللہ رب العزت جب عذاب دیتے ہیں تو سخت سے سخت عذاب دیتے ہیں، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا صوت، صوت و عذاب، صرف عذاب بھی کافی تھا۔ فصب علیہم ربک عذاب، آپ کے رب نے ان پر عذاب برسایا یا عذاب بھیجا یا نازل کیا، اتنا بھی کافی تھا، لیکن صوت و عذاب اس کی شدت کو اور زیادہ بیان کرنے کے لیے لفظ لگایا، صوت و عذاب۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں 3 اقوام کا ذکر کیا ہے، ایک قوم عاد، ایک قوم سمود اور ایک قوم فرعون۔ تینوں قوموں نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی، زمین میں فساد برپا کیا اور لوگوں کے جینا محال کر دیا، مشکل کر دیا، یا اللہ رب العزت نے جو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کے نائب بنائے، اللہ کے نائبین کی اولادیں بنائی، خود اللہ کے نائب بن بیٹھے اور پھر پوجا شروع کر دی اور اپنے قوانین نافذ کر دیے، اللہ کے قوانین کو بھلا دیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قومیں ترقی یافتہ قومیں تھیں اور یہ طاقتور لوگ تھے اور قوت والے تھے، ان کی قوت آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے، لیکن چونکہ یہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ لوگوں کے سامنے ہوگی، اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں تباہ کر دیا۔ اللہ رب ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں پر اکڑنے کے بجائے، اترانے کے بجائے شکر بجا لانے کی اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔